وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا رواہ البخاری. محترم حضرات، مال اللہ کی ایک نعمت ہے. قرآن مجید میں مال کو الخیر سے تعبیر کیا گیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. خیر سے مراد بھلائی ہے اور یہاں اس سے مراد مال ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو مال عطا کرتے ہیں، حقیقت میں ایک بہت بڑی بھلائی ہے جو رب کی طرف سے اس کو ملی ہے. مال اللہ کا انعام ہوتا ہے. مال سے ہم اپنی جنت بنا سکتے ہیں، اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں. مال سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اللہ کے بندوں کے کام آ کر. اور سبحان اللہ، دیکھیے، جس کو اللہ تعالیٰ نوازنے والا بنایا ہوتا ہے وہ بہت ساری بھلائیاں پاتا ہے. قرآن مجید میں بہت ساری آیات کریمہ ایسی ہیں جن میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے. اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے آپ پر. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، جب قرآن مجید میں وہ آیتیں نازل ہوئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر مشتمل تھی تو غریب صحابہ پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہمیں بھی وہ فضیلت پانی ہے. تو اسی لیے بعض غریب صحابہ نماز فجر ادا کر کے مدینے کا بازار چلے جاتے اور مدینے کے بازار میں صبح سے شام تک کولی کا کام کرتے اور موٹے اٹھانے کا، بوریے اٹھانے کا کام کرتے تھے. اور شام میں جو مزدوری آتی تھی، مزدوری کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے وہ عظیم فضیلت پاتے تھے. تو دینا اور دینے کی توفیق ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح کے موقع پر یا تو آپ فرشتے کی دعا پا سکتے یا فرشتے کی بد دعا پا سکتے. اللہ سلامت رکھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. روزانہ یا تو آپ فرشتے کی دعا لیجئے یا تو فرشتے کی بد دعا لیجئے. اور اس حدیث میں اس کی وضاحت ہے، جو بندہ مال کا حق ادا کرتا ہے وہ بندہ فرشتے کی دعا پاتا ہے، اور جو بندہ مال کا حق ادا نہیں کرتا، جس کے پاس صرف جمع کرنے کی لالچ ہے، جس کے پاس صرف جمع کرنے کی خواہش ہے اور کبھی وہ خرچ کرتا نہیں، خرچ کرنے کا موقع ملے تب بھی وہ اللہ کی راہ میں نہ دے، تو وہ فرشتے کی بد دعا پاتا ہے. کیا دعا ہے، کیا بد دعا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان. روزانہ بندے جب صبح کرتے ہیں تو صبح کے موقع پر آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں. فیقول احدہما، ایک فرشتہ کہنے لگتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو مال کا حق ادا کرتے ہیں، تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اے اللہ تو انہیں اچھا بدلہ دے، تو انہیں اچھا بدلہ دے. اور دوسرے فرشتے کہتے ہیں، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال میں کنجوسی کرتے ہیں، مال میں بخیلی کرتے ہیں، مال کا حق ادا نہیں کرتے، جن کے پاس صرف جمع کرنے کی لالچ ہوتی ہے اور مال کا حق ادا نہیں کرتے، اے اللہ ان کے مال میں نقصان کر دے، ان کے مال کو برباد کر دے. یہ فرشتے بد دعا کرتے ہیں. دوستو، تو مال اللہ کی ایک نعمت، دینا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت. اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، شکرانے کے طور پر اللہ کی راہ میں دیجیے.
کیونکہ یہ ہاتھ ہر کسی کو دینے کی توفیق سے نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الید العلیا خیر من الید السفلی۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی سے آ کے کچھ مانگے، آپ نے اٹھا کے دے دیا، پھر مانگے، اللہ کے نبی نے اٹھا کے دے دیا، پھر مانگے، اللہ کے نبی نے دے دیا۔ اور ہمارے نبی کبھی منع نہیں کرتے، لیکن ضرور نصیحت کرتے تھے سامنے والے کو، اگر وہ لینے کے قابل نہ ہو، اگر وہ دینے کے قابل بن سکتا ہے، ہمارے نبی کی یہ کوشش ہوتی لینے والے کو دینے کے قابل بنائے۔ تو میں بڑوں سے ادباً گزارش کروں گا، آپ لوگوں کو صحیح مشورے بھی دیجئے۔ سامنے والا اگر اس کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، نالج ہے، اس کے پاس علم ہے، آپ کی رہنمائی سے وہ خود کما کر اوروں کو کھلا سکتا ہے، اسے کمانے اور کھلانے کے قابل بنائیے، اسے کمانے اور کھلانے کے قابل بنائیے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ حکیم بن حزام کو آپ نے 3 مرتبہ دینے کے بعد فرمایا، کیا بہترین نصیحت فرمائی اللہ کے نبی نے حضرت حکیم بن حزام کو، الید العلیا خیر من الید السفلی۔ اے حکیم، یاد رکھنا، ہمیشہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں، بعض غریب صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے راستے میں دے نہیں سکتے، تو اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر عرض کیا، بلکہ شکایت کی اللہ کے نبی سے، ذهب اہل الدثور بالاجور۔ اے اللہ کے نبی، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، وہ خوب اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ثواب لوٹ کے لے جا رہے ہیں، اور ہم غریب صحابہ کا کیا؟ ہم کہاں صدقہ، ہم کہاں زکوٰۃ دے سکتے، ہم کہاں خرچ کر سکتے، خود کا گزارا بہت مشکل ہے۔ تو ہمارے نبی نے ان کو فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس نسخے پر عمل کر کے تم بھی مالداروں کا ثواب پا سکتے ہو۔ وہ نسخہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، سبحان اللہ کا اہتمام کرو، الحمدللہ کا اہتمام کرو، اللہ اکبر کا اہتمام کرو، لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرو۔ آگے فرمایا، ان بکل تسبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ۔ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ کہنا ایک صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر ہے، سبحان اللہ کہنا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ غریب صحابہ خوش ہو گئے، عمل کرنے لگے، مالدار صحابہ کو بھی خبر مل گئی، مالدار صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر بھی عمل کرنے لگے۔ صحابہ دوستو خیر کا کوئی کام نہیں چھوڑتے تھے، بھلائی کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے گواتے نہ تھے۔ ایسا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، واللہ رمضان میں یہ خوبی ہم اپنے اندر پاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ رمضان میں یہ خوبی ہم مسلمان اپنے اندر پاتے ہیں، اللہ اکبر۔ کبھی قرآن نہ پڑھنے والے قرآن پڑھنے کی توفیق مل گئی، کبھی جیب سے 10 روپیے نہ نکالنے والے اللہ کی راہ میں نوازنے والے بن گئے، کبھی فرائض میں کوتاہی کرنے والے سنتوں کے پابند ہو گئے۔ یہ جو موقع ملا ہے نا، اس کو غنیمت جان کر اپنی زندگی سے لگا لینا، اس کو اپنی زندگی سے اسے چمٹا لیجیے۔ اسے یہ خیر کی، بھلائی کی جو نعمت ملتی ہے نا، ہر کسی کو نہیں ملتی ہے، آپ کو ملی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ رمضان میں بھی ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں رمضان میں بھی اللہ کے کتنے بندے ہیں ابھی بھی گنہگار ہیں، ابھی بھی سیاہکار ہیں، ابھی بھی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ کبھی انہیں مسجد میں جمعہ کے علاوہ حاضری کی توفیق نہ ملی، قیام اللیل، تہجد، تراویح کی پابندی کی توفیق نہ ملی، حالانکہ پورا ماحول ہے۔ ایسا نہیں کہ شکایت بعض احباب کر سکتے ہیں، مولانا 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر دور مسجد ہے، ایسا نہیں ہے، مسجد کے قریب گھر رہتا ہے پھر بھی حاضری کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے کتنے سیاہکار بندوں، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے دوستو، بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھنا، اس کی قدر کر لینا، اس کی حفاظت کر لینا۔ تو یہ مالدار صحابہ جب انہیں خبر ملی ہمارے نبی نے غریب صحابہ کو یہ نسخہ بتایا ہے، اس نسخے پہ عمل کرنے لگ گئے۔
پھر غریب صحابہ کو خبر ملی کہ مالدار صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے اور اذکار کا بھی اہتمام کر رہے، ڈبل ڈبل ثواب لے کے جا رہے ہیں، تو فوراً آ کر پھر شکایت کرے، پھر کوئی عمل مل جائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، آپ مسکرا دیے، غریب صحابہ کا جذبہ دیکھ کر اللہ کے نبی مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ دیتے ہیں۔ اللہ کا فضل پاتے ہیں آپ اگر آپ کو دینے کی توفیق ملتی ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اپنے مال کا حق ادا کرو، اپنے مال کا حق ادا کرو۔ یہ مال آپ کی جنت سنوارے گا، یہ مال آپ کی قبر میں آپ کا ساتھی اور ساجی بنے گا۔ مال تو نہیں آتا ہے، لیکن اللہ نے کہا نا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ کے راستے میں جو بھی دیتے ہیں، آپ نیک ارادے سے جو بھی خرچ کرتے ہیں، آپ کا آخرت کا بیلنس ہے، وہ آخرت کا بینک بیلنس ہے، اور سبحان اللہ اس کی شروعات قبر ہی سے ہو جاتی ہے۔ ہماری نیکیاں، صدقہ و خیرات ڈھال بن کر آئیں، ہماری حفاظت کریں، یہ نیکیاں ڈھال بن کے آتی ہیں۔ اسی لیے اب موقع ہے، اس کی قدر کر لیجیے، کیونکہ انسان کب اس کی آنکھیں کھلتی ہے؟ جب آنکھیں بند ہونے کے قریب ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ منافقون پڑھیے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا، ہر قسم کی بری نظر سے اللہ حفاظت کا صحیح حق ادا کرنے کی، اللہ کے بندوں کے کام، اللہ کے بندوں کے کام آنے کی اللہ ہم سب کو توفیق کو بنانے اپنی فرمائے۔ اللہ تعالی ہم فرمائے محنت کر کے ڈھونڈنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مرتے دم تک مجھے اور آپ کو حلال روزی پہ باقی رکھے، کمائی سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو پرسکون زندگی نصیب فرمائے، اللہ نعمتوں والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔